ایرانیوں کی تعداد 1444 ہو چکی ہے، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا کے اندر ظلم جبر اور جو فسطائیت کا جو نظام ہے اس کو چلا کر رکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ جو کہتے ہیں خود کو کہ ہم سپر پاور ہیں، جس طریقے سے ایران نے پوری دنیا کے سامنے ان کی جو سپر پاور کی جو حیثیت ہے اس کو کس طریقے سے تبدیل کیا، شفٹ کیا۔ اب ایران نے سب سے بڑا یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ جب تک چائنا کی کرنسی سے تیل نہ خریدا گیا تو ہم ان کو گزرنے نہیں دیں گے۔ جتنی مرضی یہ کوشش کر لیں، اکٹھے ہو جائیں، پھر بھی شکست سے دو چار ان کو ہونا پڑے گا، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا کے اندر ظلم جبر اور جو فسطائیت کا جو نظام ہے اس کو چلا کر رکھا ہے۔ جیسا کہ کہتے ہیں نا کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، یہ زمین و آسمان سب کچھ اس کے حکم سے چلتے ہیں۔ اور یزید جو کفر اور جو یہودی ہوتے ہیں ان کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم مسلمانوں کے اوپر غالب آ جائیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو ان کی نظر میں ہیں۔ وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو وہ کہہ لیں کہ ہم ایٹمی قوت ہیں یا ہمارے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی کی میزائل ہیں یا ان کے جو جہاز ہیں یا ان کے پاس میزائل ہیں، اور جس طریقے سے شمالی کوریا ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے، پتہ نہیں کہ شمالی کوریا اب کیا کرنے جا رہا ہے۔ آئیے مزید جانتے ہیں تفصیلات کیا ہیں، اور اس پروگرام کے حوالے سے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور جو جنگوں کے اندر مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کب روک تھام ممکن ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ایران کا کتنا نقصان ہو چکا ہے، کیونکہ ایران اب تک ڈٹ کر کھڑا ہے ان یہودیوں کے سامنے اور انشاءاللہ کھڑا رہے گا، اور جس طریقے سے وہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اب میں بات کروں گا کہ ایران کی کتنی ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ ایران پر 28 فروری سے جب اسرائیل اور امریکہ نے ان کے اوپر حملہ کیا، 28 فروری سے شروع ہوئے امریکی و اسرائیلی حملوں میں شہید ایرانیوں کی تعداد 1444 ہو چکی ہے۔ جی بالکل، آپ نے یہ جو اعداد و شمار سنے ہیں بالکل یہ سچ ہے۔ ایرانیوں کی تعداد 1444 ہو چکی ہے۔ دوسری جانب لبنان پر اسرائیلی حملوں میں شہید افراد کی تعداد 826 ہو چکی ہے۔ 2000 سے زائد افراد ابھی بھی زخمی ہیں۔ آپ یہ سوچئے کہ کس دجال کی یہ اولاد ہے، کس طریقے سے ظلم کرتے ہیں، ان کے اندر ایک رتی برابر بھی رحم نہیں ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران جنگ کے دوران اب تک 11 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے دوران عراق میں مارے گئے افراد کی تعداد 26 ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جو سوئٹزرلینڈ ہے اس نے ایک باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کیا کہتا ہے؟ سوئٹزرلینڈ کہتا ہے کہ ایران جنگ کے تناظر میں امریکی فوجی پروازوں پر ہم پابندی کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت انسانیت کی بات ہے کہ سوئٹزرلینڈ نے بھی سٹیپ لے لیا، کھڑے ہو گئے ہیں یزید کے سامنے جہاں پر انسانیت کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد امریکہ کیا کہتا ہے، ٹرمپ کیا کہتا ہے؟ اتنا یہ مغرور اور اکڑ کے اندر اور خدا کے دعوے کر رہا ہے کہ ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی شرائط اچھی نہیں ہے۔ الٹا یہ کہہ رہا ہے کہ ایران ہم سے ڈیل چاہتا ہے، اور بھائی تم سے اگر ڈیل چاہتا ہے نا تو اتنا بڑا تمہارے اوپر اور تمہارا جو اتحادی اسرائیل ہے اس کو نانی یاد نہ کراتا۔ جس طریقے سے امریکہ اور اسرائیل کی چیخیں پوری دنیا کے اندر سنائی جا رہی ہے، یہ ایسے نہ سنی جاتی۔ بیٹا یہ کس کو تم دھمکی لگانے کی کوشش کر رہے ہو اور کیا تم چاہتے ہو؟ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ جو تباہی ہوئی ہے اسے پہلے سے بہتر بنا کر دوبارہ تعمیر کریں گے، دوبارہ کنسٹرکشن کریں گے اور لوگ دیکھیں گے۔ اپنے بیان میں ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ مسلط کی گئی ظالمانہ جنگ 15 دن ہو چکے ہیں، امریکہ اسرائیل جنگ کے باوجود ایران میں حالات ابھی بھی معمول پر ہے، کیونکہ یہ رائے حق پر ہے۔ اور ایرانی جو لوگ ہیں جس طریقے سے بہادری کے ساتھ اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور حتیٰ کہ ان کے کمانڈر کا بھی یہ بھی دعویٰ تھا کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں، ان کی جو والدہ ان کی کہتی ہے کہ ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے، ان سے اسی طرح ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مشکلات کے باوجود عوامی خدمات کی فراہمی میں کوئی بڑا تعطیل نہیں، ایرانی عوام کے تعاون سے اس صورتحال کو بھی گزار لیں گے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس کے بعد شمالی کوریا نے جو جس طریقے سے اپنے میزائل ٹیسٹ کر رہے ہیں، تجربے مزید کرتے جا رہے ہیں، یہ شمالی کوریا کیا کرنے جا رہا ہے؟
اس پر پوری دنیا کی نظریں ہیں کہ شمالی کوریا آخر کار چاہتا کیا ہے۔ شمالی کوریا کا چرچے بھی آپ کو سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملیں گے۔ کہیں ان کو ببلو کے نام سے پہچانا جاتا ہے، کبھی کبھی ان کو ایسے جملے سے بتایا جاتا ہے کہ شمالی کوریا چاہتا ہے کہ آؤ بھائی ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، آؤ ہم سے بھی مقابلہ کرو۔ سوشل میڈیا میں اس طرح کے آپ کو جملے دیکھنے کو اور سننے کو ملے ہوں گے۔ شمالی کوریا نے 10 بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کے مطابق جنوبی کورین فوج نے اپنی جاری بیان میں کہا ہے کہ شمالی کوریا نے جاپان کے سمندر کی طرف تقریباً 10 نامعلوم بیلسٹک میزائل فائر کیے۔ شمالی کوریا کے بیلسٹک میزائلوں نے تقریباً 350 کلومیٹر تک پرواز کی۔ کتنی؟ 350 کلومیٹر تک پرواز کی۔ یہ میزائل شمالی کوریا کے مشرقی ساحل سے جاپان کے سمندر کی طرف اس وقت داغے گئے جب امریکہ اور جنوبی کوریا کی افواج اپنی سالانہ فوجی مشقیں شروع کر رہی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ شمالی کوریا اب کیا کرنے جا رہا ہے۔ اب ہم مزید جانتے ہیں کہ اس خطے میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ پوری دنیا کی نظریں ایران پر ہے کہ کیا ایران جھکے گا یا نہیں، ایران کیا کرنے جا رہا ہے۔ اب تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے ہم نے عرض کر دی۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان فیصل انصاری کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔